بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح اتوار تھا، اس لیے میں آج خوب سونا چاہتی تھی۔ دن رات کی محنت نے مجھے تھکا دیا تھا۔ درمیانے طبقے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے مجھے اپنے شوہر کے ساتھ دن دگنی محنت کرنی پڑتی تھی۔ صبح سے رات وہ کام پر رہتے، جب کہ میں گھر میں کپڑے سلائی کرتی تھی۔ میرے ساس اور سسرا حیات نہ تھے، میری صرف دو ہی نندیں تھیں۔ بڑی نند فائزہ، اس سے چھوٹی فضا تھی۔ فضا لاابالی طبیعت کی مالک تھی، ہر وقت اپنی دوستوں کے ساتھ گھومتی پھرتی رہتی۔ میرے شوہر فضا پر مکمل یقین رکھتے تھے اور وہ ان کی لاڈلی بھی تھی، سو اسے یہ آزادی تھی کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں بھی آ جا سکتی تھی۔ لڑکوں کے بارے میں ہمارے گھر کے اصول نہایت سخت تھے۔ ہمیں کسی بھی غیر آدمی سے ملنے یا بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ میری نند فائزہ فضا کے مقابلے میں نہایت سنجیدہ اور کم گو لڑکی تھی۔ میری شادی کے ان 2 سالوں میں اس نے مجھ سے دوستی کرنے کے لیے کئی جتن کیے تھے، مگر میں نے کبھی اس سے لفٹ نہیں کروائی تھی۔ میں اس سے دور بھاگتی تھی تاکہ اس کا سایہ بھی مجھ پر نہ پڑے۔ میں اس کی بات کو کم ہی جواب دیا کرتی تھی۔ فضا کے ساتھ میرا رویہ بہت اچھا تھا۔ فائزہ سے اکثر میں اپنے حصے کے کام بھی کرواتی تھی، لیکن پھر بھی میں اس سے دوستی نہ کر پائی۔ میں اسے کبھی کبھی باتیں بھی سنایا کرتی تھی، مگر وہ کبھی امجد کو میری شکایت نہ لگاتی تھی۔ ایک رات پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھلی۔ میرے شوہر امجد سو رہے تھے، سخت گرمی تھی اور کچن میں فریج موجود تھی۔ میں فوری اٹھی اور لاؤنج عبور کر کے کچن میں آئی۔ پانی پینے کے بعد میں نے کچن سے دیکھا کہ میری بڑی نند فائزہ ایک بڑا سا آئینہ اٹھائے اسٹور روم کی طرف جا رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ تو ہمیں کہا کرتی تھی کہ اس شیشے میں جو بھی شکل دیکھے گا وہ مر جائے گا، پھر وہ رات کی اس پہر یہ شیشہ اٹھائے اسٹور روم میں کیا کرنے جا رہی ہے؟ میں حیران ہو گئی۔ میں اس کے پیچھے بھی نہیں جا سکتی تھی، پر ایسا پہلی بار ہوا تھا، سو مجھے کوئی تجسس نہ ہوا۔ لیکن پھر یہ بات معمول بن گیا تھا۔ فائزہ ہر وقت اس بڑے سے شیشے پر کپڑا چڑھائے رکھتی اور کسی کو بھی اس میں شکل دیکھنے کی اجازت نہ دیتی تھی۔ کہتی جو بھی اس میں اپنی صورت دیکھے گا وہ اسی رات مر جائے گا۔ مگر آدھی رات جب سب سو جاتے تو میری نند وہ شیشہ اسٹور روم میں لے جاتی اور خود فجر سے ذرا پہلے باہر نکلتی، تو نند کا حلیہ بگڑا ہوا ہوتا۔ مجھے نند پر شک ہوا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کب سے ایسا کر رہی ہے۔ شاید وہ کئی عرصہ سے ایسا کر رہی ہو، لیکن مجھے معلوم ہی اب ہوا ہو۔ میں نے اس بارے میں کسی کو نہیں بتایا، لیکن اب میں نے امجد کو بتانے کا سوچا تھا، کیونکہ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ میں نے بات کرنے کی ٹھان لی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے فائزہ کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے۔ امجد نے مجھ سے وجہ پوچھی تو میں نے انہیں سب بتا ڈالا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن امجد نے یقین نہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا وہم ہے، وہ شیشہ واقعی ہی خطرناک ہوگا، کیونکہ اس کی بہن جھوٹ نہیں بول سکتی۔ امجد میری بات کی پرواہ کیے بغیر مجھے ڈانٹ کر کام پر چلے گئے تھے۔ امجد اور ان کے خاندان والے ایسی چیزوں پر یقین رکھتے تھے، لیکن مجھے اس پر یقین نہیں تھا کہ شیشہ دیکھنے سے کوئی کیسے مر سکتا ہے۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں دیکھ کر رہوں گی کہ آخر وہ کرتی کیا ہے۔ میں چھپ کر اس کا پیچھا کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اگر فائزہ کو مجھ پر شک ہو جاتا تو وہ میں حقیقت کبھی معلوم نہ کر پاتی۔ اس لیے میں نے فائزہ کے سامنے ایسا ویسا کوئی سوال نہ کیا جس سے وہ میرے بارے میں مشکوک ہوتی۔ امجد کی موجودگی میں یہ کام نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ان کی نیند کچی تھی۔ اگر ان کو پتہ چلتا کہ میں ان کی بہن کی جاسوسی کر رہی ہوں تو وہ بہت برا کرتے۔ میں ان کے کہیں جانے کی دعا کرنے لگی اور اتفاق سے امجد کو 10 دنوں کے لیے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا تھا۔ امجد کی موجودگی میں یہ کام سر انجام دینا کٹھن تھا۔ ان کے جانے پر خوش بھی تھی کہ چلو راز تک تو پہنچ پاؤں گی۔ جلدی جلدی میں نے انہیں رخصت کیا۔ میں پرجوش بھی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میری آنکھ لگ گئی اور جب آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ میں فوراً اٹھی اور فائزہ کے کمرے کا رخ کیا، مگر وہ کمرے میں سو رہی تھی اور اس کا حلیہ بھی درست تھا۔ مجھے خود کے سونے پر غصہ آنے لگا۔ میرا یہ دن ضائع ہو چکا تھا۔ کل پیچھا کرنے کا سوچ کر میں دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اگلے دن اللہ اللہ کر کے آدھی رات ہوئی۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے کپڑے سے ڈھانپا ہوا شیشہ اٹھا کر اسٹور روم میں جاتے ہوئے دیکھا۔ میں چھپ کر دروازے کے ساتھ کان لگا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے دھیمی دھیمی سی سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ پلیز، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ میری نند رو رہی تھی۔ میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ میں بھاگ کر کمرے میں آئی اور اپنے شوہر کو میسیج کیا کہ فائزہ کے ساتھ اسٹور روم میں کوئی موجود ہے جس سے وہ باتیں کر رہی ہے۔ جواباً امجد نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہا کہ میں ان کی بہن پر الزام لگا رہی ہوں۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ مجھ سے زیادہ انہیں اپنی اس 2 ٹکے کی بہن پر بھروسہ تھا۔ میں یوں ہی
راز جانے بنا رہ نہیں سکتی تھی۔ میں دوبارہ اٹھی اور اسٹور روم سے کان لگا کر کھڑی ہو گئی۔ کبھی فائزہ کی ہنسنے کی آوازیں آنے لگتی تو کبھی رونے کی۔ دل میں فائزہ پر لان تان کرتی رہی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے پتہ لگ چکا تھا کہ شیشے کا کوئی چکر نہ تھا، بلکہ یہ تو کسی سے ملنے کا بہانہ تھا۔ کیا فائزہ برے کردار کی لڑکی تھی؟ میں یہی سوچ رہی تھی، ساتھ ہی میں یہ طریقہ بھی ڈھونڈ رہی تھی کہ کس طرح امجد کو میری بات پر یقین آئے گا۔ 5 دن مسلسل ایسا ہی ہوتا رہا۔ میں کان لگا کر اس کی باتیں سنتی اور پھر امجد کو بتاتی، پر وہ میرا یقین نہ کرتے۔ میری دوسری نند فضا کو کچھ معلوم نہ تھا۔ میں یہ سب فضا کو بتانے کا سوچا تھا، کیونکہ اگر وہ امجد سے بات کرتی تو وہ جٹ سے سچ مان لیتے۔ فضا کو جب میں نے ساری بات بتائی تو اس نے مجھے بتایا کہ 1-2 بار اس نے بھی ایسا ہی دیکھا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے اسے کہا کہ وہ امجد سے بات کرے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ فضا کے بتانے کے بعد امجد کو بھی انتہائی غصہ آیا تھا۔ وہ بھی سمجھ چکے تھے کہ فائزہ آئینے کے بارے میں جھوٹ بول کر ہماری آنکھوں پر پٹی باندھا کرتی تھی۔ اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا۔ میں اب تنگ آ چکی تھی۔ جب میں نے فائزہ سے بات کی تو وہ آگے سے جھوٹ بولتی کہ وہ رات کو اٹھ کر کہیں نہیں جاتی۔ فضا نے بھی جب اس سے یہ سوال کیا تو اس نے صاف انکار کر دیا اور جھوٹی قسمیں کھانے لگی۔ ساتھ ہی اس نے آنسو بھی بہائے۔ جب ہم نے اسے شیشہ لانے کو کہا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں نے آئینہ ڈھونڈنا چاہا تو وہ اس نے صندوق میں بند کر رکھا تھا۔ چابی وہ مجھے نہیں دے رہی تھی، اس لیے میں نے اس کو وارننگ دے دی کہ جب امجد آئیں گے تو ہی تمہارا راز کھلے گا۔ میری باتیں سن کر وہ مزید رونے لگی اور دوبارہ جھوٹ بولنے لگی۔ اس کے جھوٹ پر مجھے سخت غصہ آیا تھا اور میں نے امجد سے فون پر جھوٹ کہا کہ میں نے فائزہ کے ساتھ اسٹور روم میں کسی لڑکے کو دیکھا ہے۔ یہ بات سن کر امجد کا خون کھول اٹھا۔ وہ بھی اس سے بدظن ہو چکے تھے۔ فضا نے بھی امجد کو مزید باتیں بتائیں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب فائزہ یہاں نہیں رہے گی۔ وہ ایسی گری ہوئی لڑکی کو یہاں رکھنے کے حق میں نہیں ہے۔ اس کے باوجود فائزہ باز نہ آئی۔ وہ رات کو روز اسٹور روم میں جاتی اور اندر سے دروازہ بند کر لیتی۔ میں نے امجد کو جلدی گھر آنے کا کہا۔ میرے اصرار پر وہ اگلے ہی دن گھر آ گئے تھے۔ انہوں نے آتے ہی فائزہ پر سوالات کی بارش کر دی تھی۔ انہوں نے اسے بد کردار بھی کہا تھا۔ میں کھڑی خوش ہوتی رہی، کیونکہ مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ جو مجھ سے جھوٹ بولتا ہے میں اسے تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتی ہوں۔ ایک بار پھر فائزہ جھوٹ بولنے لگی تھی کہ وہ رات کو کہیں نہیں جاتی۔ میں اس کے مسلسل جھوٹ بولنے پر حیران تھی۔ امجد بہت غصے میں تھے۔ کچھ سوچ کر میں نے انہیں کمرے میں لے آئی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایک موقع دیں، میں خود بات کی تہہ تک جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی تھی۔ میں خوش ہو گئی اور اگلی رات کا انتظار کرنے لگی، لیکن اگلی رات پھر میں یہ پتہ نہ لگا پائی۔ میں اندر جانا چاہتی تھی مگر اندر سے دروازہ لاک تھا۔ مجھے اندر سے فائزہ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے فضا اور امجد کو اٹھایا اور ان سے کہا کہ اندر فائزہ کے ساتھ کوئی ہے۔ ان دونوں نے کان لگا کر سنا تو انہیں بھی آوازیں آنے لگیں۔ امجد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگا مگر اندر سے آواز نہ آئی، نہ کسی نے دروازہ کھولا۔ میں امجد اور فضا کو فائزہ کے خلاف بھڑکانے میں مزید کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ مکمل طور پر اس سے بدظن ہو چکے تھے۔ اسٹور روم میں ایک کھڑکی بھی تھی جو باہر کی طرف کھلتی تھی۔ جیسے ہی فائزہ نے دروازہ کھولا، اس کا حلیہ بگڑا ہوا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں سے کاجل بہہ چکا تھا۔ وہ شیشہ کپڑے سے ڈھانپ کر باہر نکلی تھی۔ اس کے نکلتے ہی امجد کمرے میں گئے تو اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے یہی اندازہ لگایا کہ جو بھی تھا وہ اس کھڑکی سے باہر بھاگ گیا ہے۔ فائزہ ہم سے نظریں چرا کر کمرے میں گئی اور شیشہ اس صندوق میں رکھ دیا تھا۔ میں اس کے پیچھے جانے لگی مگر وہاں امجد آ گئے۔ انہوں نے اس پر آتے ہی تھپڑوں کی بارش کر دی۔ انہوں نے کہا کہ تم نے ہمیں بیوقوف بنا کر رکھا ہے۔ میری بیوی سارا تمہارے بارے میں سچ ہی کہتی تھی مگر تمہاری وجہ سے میں اس پر یقین نہیں کرتا تھا۔ آج تمہارا مکروہ چہرہ سب کے سامنے آ چکا ہے۔ تم ایک بد کردار عورت ہو۔ تمہارے پاس آج اور کل کا دن ہے۔ اپنا سامان باندھو اور یہاں سے کسی یتیم خانے میں دفع ہو جاؤ۔ وہ اس کے سامنے چیخ کر بول رہے تھے۔ فائزہ ان سے معافی مانگ رہی تھی اور اپنی صفائی پیش کر رہی تھی کہ وہ بد کردار نہیں ہے۔ میں بھی امجد کا ساتھ دے رہی تھی اور اس پر لعن طعن کر رہی تھی۔ امجد غصے میں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں اور فضا ان کے پیچھے گئے اور ان کو حوصلہ دیا کہ آپ نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے۔ امجد نے اس کے کیے کی سزا تو دے دی تھی مگر میں ابھی بھی اصلیت جاننا چاہتی تھی۔ میں ایک دن میکے جانے کا بہانہ بنا کر اسٹور روم میں چھپ گئی۔
میں نے اپنی نند کا انتظار کرنا شروع کیا اور جو ہی نند رات کو کمرے میں آئی تو اس نے دروازہ لاک کیا اور فوراً ہاتھ میں پکڑے ہوئے شیشے سے کپڑا ہٹایا۔ میری جان نکل گئی کیونکہ اس میں تو نند کے اپنے شوہر اور بیٹے کی تصویر تھی۔ وہ اب سسکیوں سے رونے لگی تھی، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میرا بیٹا مجھے واپس کر دو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق مت دینا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میرا بیٹا مجھے دے دو، میں اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ وہ مسلسل روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں شیشہ نہیں تھا بلکہ ایک بڑی سی تصویر تھی جو شیشے کی طرح لگتی تھی۔ میں حیران رہ گئی تھی، کیا فائزہ بد کردار نہیں تھی؟ اچانک فائزہ نے اس تصویر کو زمین پر پٹخ دیا جو کرچی کرچی ہو گئی تھی، ساتھ ہی وہ اپنے بال نوچنے لگی اور اپنا گلا دبانے لگی۔ میں اس کی حرکت پر پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا سر دیوار پر مارنا شروع کیا۔ اسی اثناء میں امجد اور فضا دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ میں پریشان ہو کر اٹھی تو فائزہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں نے گھبرا کر دروازہ کھولا اور امجد کو ساری صورتحال بتائی۔ امجد بہت پریشان ہو چکے تھے۔ امجد اور فضا رو رہے تھے۔ ہم تینوں اسے اٹھا کر ہسپتال لے کر چلے گئے تھے۔ ہسپتال میں اس کا معائنہ ہونے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے برین ہیمریج ہوا ہے۔ یہ سن کر ہم مزید رونے لگے تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ایسا کسی گہرے صدمے کے زیر اثر ہوتا ہے جو کچھ عرصے سے فائزہ کے اندر دبا ہوا تھا۔ ان کے جاتے ہی میرے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ میری شادی کو 2 سال ہوئے تھے۔ شادی کے کچھ دن بعد ہی میری نند کو اس کے سسرال سے نکال دیا گیا تھا۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ اس کے شوہر نے انہیں طلاق نہیں دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں فائزہ سے دور دور رہتی تھی اور چاہتی تھی کہ اس کا سایہ بھی مجھ پر نہ پڑ جائے، جس وجہ سے میرا اور امجد کا گھر برباد ہو جائے۔ وہ دکھی تھی، اس لیے وہ میرے ساتھ دوستی کرنا چاہتی تھی تاکہ اپنا دکھ بانٹ سکے، لیکن میری طرف سے اسے ہمیشہ برا رویہ ہی ملا۔ میں نے کبھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اگر میں بر وقت اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتی تو آج اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ ساتھ ہی میں نے فائزہ پر الزامات بھی لگا دیے تھے اور امجد اور فائزہ کو بھی بدگمان کر دیا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ میں ہاتھ اٹھا کر رب سے اس کے ٹھیک ہونے کی دعا کرنے لگی۔ میں دعا کرنے لگی کہ ایک بار وہ ٹھیک ہو جائے تو میں اس سے بہنوں والا سلوک کروں گی۔ مجھے یاد آتا ہے کہ اس لیے فائزہ کا حلیہ بگڑا ہوتا تھا کہ وہ خود پر تشدد کرتی تھی۔ اس کے شوہر اور بیٹے کی جدائی نے اس کا یہ حال کر دیا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ فائزہ کا دماغ 1 سال سے نارمل نہیں ہے۔ جب میں نے ڈاکٹر کو سب بتایا تو انہوں نے کہا کہ فائزہ سچ کہتی ہے، اس کا دماغ معاف ہو رہا ہے، اس لیے فائزہ کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ فائزہ ایک سچی لڑکی ہے مگر میری نادانی کی وجہ سے وہ یہ سب بھگت رہی تھی۔ اگر میں اس کے ساتھ ایسا نہ کرتی تو آج وہ ہمارے درمیان صحیح سلامت ہوتی۔ میں نے سبق سیکھ لیا تھا کہ رشتوں کو ہمارے اچھے رویے کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔